عشر کیا ہے؟ عشر زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مال پر، سونا یا چاندی پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں، اور جو زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ عشر کا معنی ہوتا ہے 10واں حصہ، اور یہ زمین کی پیداوار پر فرض ہے۔ اور اگر اس کی فرضیت کو دیکھا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ پاک سورۃ الانعام آیت نمبر 141 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ کھیتی کے کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ تمام مفسرین اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیہ پاک زمین کی پیداوار پر عشر کے حوالے سے ہے کہ عشر کو ادا کرو۔ اب زمین کی پیداوار چاہے وہ فصل کی صورت میں ہے، چاہے وہ پھلوں کی صورت میں ہے، چاہے وہ سبزیوں کی صورت میں ہے، زمین سے جو بھی نفع آپ نے پیداوار کی صورت میں لیا ہے اس پر عشر دینا یہ لازم ہوگا۔ اور حدیث پاک سے اگر دلیل کو دیکھا جائے تو صحیح بخاری حدیث نمبر 1483 کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین کہ جس کو بارشی پانی سے سیراب کیا جائے یا چشموں سے جس کو سیراب کیا جائے چشموں کے پانی سے، یا وہ عشری ہو تو فرمایا اس پر عشر یعنی 10واں حصہ یہ لازم ہوگا۔ اور وہ زمین کہ جس کو جانور پر پانی لاد کر سیراب کیا گیا ہو فرمایا اس پر نصف عشر لازم ہے، یعنی 20واں حصہ لازم ہوگا۔ آپ اس کا حساب یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ زمین اگر بارانی ہے یعنی بارشی پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے یا نہری پانی سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے تو اس پر عشر یعنی 10واں حصہ لازم ہوگا۔ جیسے 100 من اگر فصل نکلی ہے کسی بھی کھیت سے، کسی بھی زمین سے 100 من فصل نکلی ہے تو اس کو آپ 10 پر تقسیم کریں گے تو برابر 10 من آ جائے گا، تو یہ 10واں حصہ ہوگا، یعنی 100 من پر 10 من آپ کو عشر دینا لازم ہوگا۔ اللہ حاضل قیاس پھر اسی پر آپ قیاس کر لیں، اگر 200 من نکلی ہے تو ظاہر ہے پھر 20 من عشر دینا واجب ہوگا۔ اور اگر زمین ایسی ہے کہ جس کو کنویں کے پانی سے یا ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی لگا کر سیراب کیا گیا ہے، جیسے عام طور پر ہمارے ہاں اسی طرح کی زمینیں پائی جاتی ہیں کہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی لگا کر ان کو سیراب کیا جاتا ہے، تو ایسی زمینوں کی پیداوار پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا یہ لازم ہوگا۔ جیسے اگر کسی زمین سے 100 من فصل نکلی ہے، 100 من کی پیداوار ہے تو آپ اس کو 20 پر تقسیم کر لیں، 20 پر تقسیم کریں گے تو 5 من جواب آ جائے گا، یعنی یہ والی جو زمین ہے کنویں والی یا ٹیوب ویل والی زمین، اس پر 20واں حصہ یعنی 100 من پر 5 من گندم یا 5 من کوئی سی بھی فصل ہے اس کا عشر دینا یہ لازم ہوگا۔ اچھا، یہ عشر آپ رقم کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں، جیسے زمین کی کل پیداوار کا آپ نے حساب لگانا ہے کہ جتنی پیداوار نکلی ہے وہ کتنی رقم کی بنتی ہے، جیسے وہ 1,00,000 روپے کی بنتی ہے اور زمین ایسی تھی کہ جو بارانی تھی یا نہری تھی، تو آپ 1,00,000 کو 10 پر تقسیم کریں گے تو عشر جو آئے گا وہ 10,000 روپے ہوگا، 10,000 روپیہ عشر دینا لازم ہوگا۔ اور اگر زمین ٹیوب ویل والی ہے، کنویں والی زمین ہے، تو اب اس میں اگر آپ کی فصل 1,00,000 روپے کی بنی ہے تو آپ اس کو 20 پر تقسیم کریں گے تو جواب 5,000 روپیہ آئے گا، تو نصف عشر 5,000 ہوگا۔ تو عشر آپ فصل کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں اور رقم کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور عشر میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا لازمی ہے کہ کل پیداوار پر عشر دینا یہ ضروری ہوگا، اس میں قرضے کو بھی مائنس نہیں کیا جائے گا، اسی طرح اخراجات کو بھی مائنس نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اخراجات جی نکال لے جائیں تو پھر ہم عشر کا حساب لگائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کل پیداوار کو سامنے رکھا جائے گا اور اس میں سے عشر نکالنا یہ لازم ہوگا۔ پھر اس میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ مقدار کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ اتنی مقدار ہوگی تو عشر واجب ہوگا، جتنی بھی زمین سے آپ نے پیداوار لی ہے اس پر، وہ چاہے تھوڑی ہے چاہے وہ زیادہ ہے، اس پر عشر دینا یہ فرض ہے۔
پھر اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ اس میں سال کا گزرنا بھی کوئی شرط نہیں ہوتا، بلکہ ایک سال کے اندر اگر آپ نے 3 فصلیں لی ہیں تو تینوں فصلوں پر عشر دینا یہ لازم ہے، 2 لی ہیں تو 2 پر عشر دینا لازم ہوگا۔ پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ٹھیکے کی جو زمین ہوتی ہے، یعنی کوئی زمین کا مالک آگے کسی کو ٹھیکے پر زمین دے دیتا ہے، کرائے پر زمین کو دے دیتا ہے، اور وہ زمین میں اپنی پیداوار وغیرہ اگاتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، تو ٹھیکے والی زمین کا عشر کس پر ہوگا؟ تو بھائی ٹھیکے والی زمین کا عشر کاشتکار پر ہوگا، مالک پر عشر فرض نہیں ہوگا، جو کاشتکار ہے اس پر فرض ہوگا۔ پھر عشر کس کو دیا جائے؟ عشر کے وہی مصارف ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔